أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم۔ اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں اور ہم اسے ایک معلوم اندازے کے ساتھ ہی نازل کرتے ہیں۔ سورۃ الحجر آیا 21۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ خزانوں سے مراد بارش ہے جو کہ پیداوار کا ذریعہ ہے۔ اس سے مراد کائنات کے خزانے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ وجود میں لاتا ہے، یعنی ہر قسم کا رزق اور ہر قسم کی تقدیر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے قبضہ اختیار میں نہیں۔ رزق کے خزانے اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ اپنی حکمت اور بے قرار رحمت کے مطابق جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے، اور ہم اسے ایک معلوم اندازے کے ساتھ ہی نازل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اشیاء کی فراہمی کے لیے حد بندی کا اصول مقرر کیا ہے۔ ہر چیز کے لیے ایک معلوم اور متعین مقدار مقرر ہے۔ مثال کے طور پر ہوا ایک حد کے اندر چلتی ہے ورنہ وہ طوفان بن جائے۔ سورج ایک خاص فاصلے پر ہے، اگر تھوڑا اوپر چلا جائے تو زمین برف کی طرح جم جائے، اور اگر نیچے آئے تو ہر چیز جل جائے۔ زمین کی کشش ایک حد کے اندر ہے، اگر زمین کی جسامت نصف ہوتی تو کشش اتنی کم ہو جاتی کہ ہر چیز ہلکی ہو جاتی، اور ہلکے پن کی وجہ سے زمین پر چیزوں کا ٹھہرنا ممکن نہ ہوتا۔ اگر زمین کی جسامت 2 گنا ہو جاتی تو کشش اتنی زیادہ ہو جاتی کہ بوجھ کی وجہ سے چلنا 2 بھر ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے اندازے سے نہ کوئی چیز گھٹتی ہے اور نہ ہی بڑھتی ہے۔ اس کے پاس ہر چیز کا خزانہ ہے، وہ جب چاہے اور جتنا چاہے ظاہر کر دے، لیکن وہ آسمان سے زمین پر اپنے بندوں کے لیے اتنا ہی اتارتا ہے جس کا اس کی مشیت تقاضا کرتی ہے۔ رب العزت نے فرمایا، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دیتا تو وہ زمین میں سرکش ہو جاتے، مگر وہ ایک اندازے سے جو چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ سورۃ الشورى آیا 27۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ اور ہم نے ہواؤں کو بہراور بنا کر بھیجا، پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا، بس ہم نے وہ تمہیں پلایا اور تم اس کو ہرگز ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ سورۃ الحجر آیا 22۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم نے ہواؤں کو بہراور بنا کر بھیجا۔ لواقح ملاقح کے معنی میں ہے، جو ملحقہ کی جمع ہے، یعنی حاملہ کرنے والی۔ ہم نے ہواؤں یعنی رحمت کی ہواؤں کو مسخر کیا ہے جو بادلوں کو بہراور کرتی ہیں، جیسے نر مادہ کو بہراور کرتا ہے۔ بوجھل ہواؤں سے مراد پانی سے بھرپور بادل ہیں جنہیں ہوائیں آسمان میں پھیلا دیتی ہیں، یعنی جب ہوائیں بادلوں پر قلم چڑھاتی ہیں تو ان سے پانی برستا ہے۔ درختوں پر قلم چڑھاتی ہیں تو ان پر پتے اور کلیاں پھوٹ آتی ہیں، یہ سب قدرت کی نشانیاں ہیں۔ رب العزت نے فرمایا، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا۔ سورۃ الانبیاء آیا 30۔ پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا، بس ہم نے وہ تمہیں پلایا، یعنی آسمان سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی بارش نازل ہوتی ہے۔ اس کے پانی سے اللہ تعالیٰ انسانوں، جانوروں اور کھیتوں کو سیراب کرتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا، تو کیا تم نے دیکھا وہ جو پانی جو تم پیتے ہو، کیا اسے بادلوں سے تم نے نازل کیا یا اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا دیں، پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ سورۃ الواقعہ آیا 68 سے 70۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اس کو ہرگز ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ بارش کے پانی کے بارے میں رب العزت نے وضاحت فرمائی کہ تم اس کا خزانہ جمع کر کے نہیں رکھ سکتے، تمہاری یہ قدرت نہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمہارے لیے اس پانی کو خزانہ کر کے رکھ دیتا ہے، پھر وہ اسی پانی کو چشموں کی صورت میں بہا دیتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور بلا شبہ ہم ہی یقیناً زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم وارث ہیں۔
سورۃ الحجر آیا 23 وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور بلا شبہ ہم ہی یقیناً زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے زندگی کو ایجاد کیا اور وہی اعادہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ساری مخلوقات کو عدم سے وجود میں لاتا ہے، انہیں زندگی عطا کرتا ہے، حالانکہ اپنی زندگی سے قبل وہ کچھ بھی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی زندگی کے بعد موت دیتا ہے اور مقررہ وقت پر دوبارہ اٹھائے گا۔ رب العزت نے فرمایا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے۔ سورۃ القصص آیا 88۔ نحن الوارثون، اور ہم وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمین اور اس کی تمام چیزوں کا وارث ہے۔ رب العزت نے فرمایا یقیناً ہم ہی زمین کے وارث ہوں گے اور جو اس پر ہے وہ سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے۔ سورۃ مریم آیا 40۔ اللہ تعالیٰ ہی وارث ہے کیونکہ مخلوق فنا ہونے والی اور اللہ تعالیٰ ہی باقی رہنے والا ہے۔ وہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی جو اس کے وجود کو الگ کر دے۔ رب العزت نے فرمایا اور آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ سورۃ آل عمران آیا 180۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے جان لیا ہے جو تم میں سے بہت آگے جانے والے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے جان لیا جو بہت پیچھے آنے والے ہیں۔ سورۃ الحجر آیا 24۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے جان لیا جو تم میں سے بہت آگے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے لوگوں کو بھی جانتا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے جان لیا جو بہت پیچھے آنے والے ہیں، اور بعد میں آنے والے لوگوں کا بھی اس کو علم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا المستقدمین سے مراد آدم اور ان کی اولاد میں سے جو گزر چکے، اور المستأخرین سے مراد وہ جو ابھی مردوں کی پشت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے بارے میں انفرادی طور پر علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی انفرادی علم کا اندازہ انسان اپنے فنگر پرنٹ سے لگا سکتا ہے۔ ہر ایک کے نشانات مختلف ہوتے ہیں، دہرائے نہیں جاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور یقیناً آپ کا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، بلا شبہ وہ کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورۃ الحجر آیا 25۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور یقیناً آپ کا رب، اے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب، ہوا یحشرہم، ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ سب کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا تاکہ ان کا حساب کرے اور انہیں جزا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خاک کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی خاک کو جمع کرنے اور انہیں نئے سرے سے پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ ضرور اپنی حکمت سے سب کو محشر میں جمع فرمائے گا۔ انہو حکیم، بلا شبہ وہ کمال حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ کمال حکمت کی وجہ سے ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھتا ہے۔ وہی حساب کتاب کے بعد ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دے گا۔ علیم، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ جانتا ہے زمین میں مردوں میں جو کچھ کمی کر رہی ہے۔ وہ علم رکھتا ہے کون کیا اعمال کر رہے ہیں اور کس نیت سے کر رہے ہیں۔ وہ دل کے بھیدوں کے جاننے والا، ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا پورے عدل سے دے گا۔ یہ حقیقت جس طرح اس کے کمال قدرت کی دلیل ہے، اسی طرح اس کے کمال علم کی بھی دلیل ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اول اور آخر تمام انسانوں کو ان کی کثرت کے باوجود میدان حشر میں جمع کرے گا اور اپنے علم و حکمت کے مطابق ان سے معاملہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ حساب لے گا، یہ یقین انسان کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ حساب لے گا، اس کا یقین اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لانے سے آتا ہے۔ اس کا یقین اپنی ذات پر غور و فکر کرنے سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دوسرے سے مختلف بنایا۔ انسان کے انگوٹھے کا نشان بتاتا ہے اس کے خالق نے ان جیسا نشان کسی اور کو نہیں بنایا۔ وہ انفرادی طور پر ہر ایک کے بارے میں جانتا ہے، ہر ایک سے حساب بھی الگ الگ لے گا۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھ کر یقین آتا ہے، قدرت والے رب کے لیے حساب لینے میں کوئی مشکل نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اللہ پر
توکل کریں اور اس پر پکا یقین رکھیں، یعنی غیب پر یقین رکھیں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزاریں اور اللہ اس پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔